اب دیکھیں صحابہ کرام، بنیادی بات یہ تھی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آنے والی امت تک دین پہنچنے کا مضبوط ذریعہ ہیں. ان پر سے اعتماد اٹھوانے کے لیے یہ کہا گیا جی انہوں نے ظلم کیا، بے وفائی کی، کہ اہل بیت کو حکومت نہیں دی، خلافت نہیں دی، یہ شوشہ چھوڑا گیا. اب کیوں دیتے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں امام بنایا تھا سارے صحابہ نے ان کو مان لیا. حضور کے فیصلے کے خلاف کیوں فیصلہ کرتے؟ کیا ضرورت تھی؟ وہاں کوئی حکومت یوں تو نہیں تھی جیسے آج کل کی حکومت ہے، اپنے مفادات ملتے ہیں. وہاں تو ایک ذمہ داری تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ڈالی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب کیونکہ نہیں ملی، استحقاق جتانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے کہا گیا بھی امامت منسوخ ہوتی ہے اور نص صحابہ علی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب نص تو کہہ دیا لیکن ہے نہیں قرآن میں نہ حدیث میں. اور اسے تو خیر انہوں نے جو اہل سنت کے یہاں سے ان کا انکار کیا، آپ نے بنا ڈالی، الگ کتابیں لکھ ڈالی. لیکن قرآن کا کیا کریں؟ تو ان کو عقیدہ تعریف ایجاد کرنا پڑا کہ یہ تھے نام لیکن نکال دیے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا تو پھر وہ گدی پر کیوں نہیں آ سکے، خلافت پہ کیوں نہیں آ سکے؟ اس پر ان کو تکفیر صحابہ کا عقیدہ بنانا پڑا. اور جی سارے لوگ بے وفا ہو گئے، غدار ہو گئے، انہوں نے آنے نہیں دیا. اگر وہ بے وفا اور غدار معاذ اللہ ہوتے، اللہ کو تو علم تھا اور تمہارے عقیدے کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے. تو پہلے سے ان کے لیے یہ بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ تو عقیدہ بدع ایجاد کیا گیا. اور یہ اللہ پاک کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے جب کام ہو جاتا ہے. بھائی آپ انہیں اتنے برے القاب سے یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط کس طرح کے ہیں، حضرت علی کے اپنے روابط کس طرح کے ہیں، حضرت عمر کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی، حضرت عثمان کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں، ایک کے بعد دیگر. تو سرے سے ان بیٹیوں کا انکار کر دیا. اماموں سے پوچھا گیا حضرت آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ باتیں ہیں. انہوں نے کیا انکار کہ جھوٹ بولتے ہیں، لانتی ہیں. تو اب امام مانتے نہیں، انہوں نے ان کی طرف منسوب کی باتیں. تو عقیدہ تقیہ کا بنایا گیا، جی امام تقیہ کرتے ہیں، صرف ہمیں بتاتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں مانیں گے. اب ہمیشہ جو ضربت رحم الذلت والمسکنہ والی بات ہوئی، ان کی کوئی بات سچی ہوتی نہیں، ہمیشہ مار کھاتے آ رہے ہیں، ہمیشہ ذلت کی زندگی گزاری. تو اپنوں کو تسلی دینے کے لیے عقیدہ رجعت بنایا کہ امام مہدی کے دور میں سب کسریں نکال لیں گے. اب یہ عقیدہ مسلمانوں میں چلنے والی بات تو نہیں تھی. تو فرمایا گیا کہ چھپاؤ، کتمان کا درس دیا گیا.
اوباش بدماش بد عمل بے عمل کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مسئلہ طینت ایجاد کیا گیا کہ گناہ ہم کریں گے سزا کسی اور کو ملے گی. اب صاحب اثر رسوخ لوگ جو ہیں ان کی اور افسروں کی مراعات حاصل کرنے کے لیے مدعا ایجاد کیا گیا. اپنے مسئلے کو متعارف کرانے کے لیے کلمے اور اذان میں تبدیلی کر کے علی اللہ ملاوٹ کی گئی اور منکروں اپنے مخالفوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے ناسبی کی اصطلاح ایجاد کی گئی. سیدھا سیدھا سنی کہہ کر کہتے تو مسئلہ مشکل ہو جاتا. اب ناسبی فوجی ناسبی ہم اہل بیت کے دشمن کو کہتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. اب خود دشمنی کا معیار ان کے ہیں کیا ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کو برحق مانے وہ اہل بیت کا دشمن ہے. کیوں یہ سارے مفاسد جو ہیں ان کا دار و مدار اس لیے ایک مسئلہ امامت پر ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟